بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم والا ہے. اے نبی جی آپ فرما دیجئے کہ میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے پروردگار کی، لوگوں کے بادشاہ کی اور لوگوں کے معبود کی، وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹنے والے کی برائی سے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، خواہ وہ جناتوں میں سے ہو خواہ وہ انسانوں میں سے. یہ قرآن کی ترتیب کے اعتبار سے آخری صورت ہے. گزشتہ ہفتے ہم نے سنا تھا کہ اس میں ایک چیز سے بچاؤ کا علاج بتایا کہ بھئی ہمارے دو طرح کے دشمن ہیں. ایک تو دکھتا ہے انسان کی شکل میں، تو اس کے لیے علاج یہ بتایا کہ اخلاق سے پیش آیا جائے، بدلہ نہ لیا جائے، اور پھر بھی قابو میں نہ آوے تو اس کے لیے اسلامی حکومت ہے تو جہاد کی شکل ہے، اور نہیں ہے تو قانونی شکل ہے. اور ایک دشمن ہے جو دکھتا نہیں، یعنی وہ ہے شیطان. تو شیطان ہمارے اوپر جو حملے کرتا ہے اس کا بچاؤ کیسے ہوگا؟ تاکہ جس کے کنٹرول میں وہ ہے اس کی حفاظت حاصل کی جائے. تو شیطان پر کس کو قدرت ہے؟ اللہ. تو اللہ کی پناہ میں آ جاوے تو بچ جائے گا. تو اب شیطان حملے جو کرتا ہے وہ الگ الگ سٹائل سے کرتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے. وسوسے ڈالنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو حدیث میں آیا کہ مومن کا جو دل ہے اس میں ایک جگہ فرشتے کی ہے اور ایک جگہ شیطان کی ہے. تو آدمی جب اللہ کے ذکر، تو فرشتے کا کام یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو اچھائیاں بتا، نیک کام کا شوق دلا، اور شیطان کا کام ہوتا ہے غلط راستے پر لے جا. تو آدمی جب تک ذکر میں رہتا ہے، اللہ کے نام میں لگا رہتا ہے تو شیطان دور بھاگتا ہے. لیکن جیسا ہی آدمی ذکر سے غافل ہوتا ہے تو مثال سے سمجھایا اس کو کہ مچھر کی طرح اس طرف بیٹھتا ہے، اور مچھر کی طرح وہ اپنا سونڈ نکال کے اپنی وہ نوک نکال کر اثر پہنچاتا ہے، پھر جیسے اپنی ذکر کرتا ہے بھاگتا ہے. تو یہ وسوسہ ڈالتا ہے. اب یہ وسوسہ کئی طرح کا ہوتا ہے. ایک وسوسہ تو یہ ہے کہ وہ ایمان اور عقیدے کے بارے میں وسوسہ ڈالتا ہے. ایمان اور عقیدے کے بارے میں وسوسہ ڈالتا ہے. ایمان ہم سب ایمان مفصل جانتے ہیں. آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر، و ملائکتہ، اس کے فرشتوں پر، و کتبہ، اس کی کتابوں پر، و رسولہ، اس کے رسولوں پر، والیوم الآخر، آخرت کے دن پر، پھر والقدر خیرہ و شرہ، اچھی اور من اللہ، اچھی اور بری جو تقدیر ہے وہ ساری کی ساری اللہ کی طرف سے ہے. والبعث بعد الموت، اور مرنے کے بعد زندہ ہونے پر. یہ ایمان مفصل ہے. ایمان مجمل، آمنت باللہ کما هو باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ.
کہ میں اللہ کو مانتا ہوں اس کی ساری صفتوں کے ساتھ، اس کی ذات کے ساتھ، اس کے کمال کے ساتھ، اور اس کے سارے احکام کو مانتا ہوں۔ یہ ایمان ہے۔ اس کو ماننا میرے لیے، آپ کے لیے، ہر کلمہ پڑھنے والے کے لیے ضروری ہے۔ اس میں کوئی 19-20 نہیں کر سکتا۔ اللہ کو مانا تو اللہ ہے، رسول اللہ کو مانا تو وہ ہمارے نبی ہے، آسمانی کتابوں کو مانا تو اس پر ایمان لانا ضروری۔ اب کوئی ایمان کا وسوسہ کیسا؟ تاکہ کسی کو یہ شک پیدا ہو جائے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے یا نہیں ہے، کسی کو یہ شک پیدا ہو جائے کہ اللہ ہے کہ نہیں ہے، اللہ ہے تو اس کے پاس قدرت ہے کہ نہیں ہے، اس طرح کا وسوسہ۔ تو یہ جو وسوسہ ہے یہ بہت خطرناک ہے، اس میں کوئی گنجائش نہیں۔ اس میں آدمی کو پورا چوکنا رہنا پڑے گا، اس وسوسے میں ڈھیل ڈھال نہیں چلے گی۔ اس نے بہت تاکید فرمائی۔ چنانچہ حدیثوں میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، اور حضرت عمر کو تورات جانتے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب اتری، جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترا، تو توریت کے کچھ صفحے ان کو کہیں سے ملے یا کہیں سے پائے تو وہ لے کر آئے اور پڑھنا شروع کیا۔ نیچے دیکھ کر پڑھ رہے تھے وہ توریت، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ بدل رہا تھا۔ وہ تو نیچے دیکھ کے پڑھ رہے تھے، ان کو تو معلوم ہی نہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم غصے ہو رہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق وہاں بیٹھے تھے، انہوں نے حضرت عمر کو کہا کہ بھائی چپ رہے، دیکھ تو صحیح کیا ہو رہا ہے ادھر، حضرت کا رنگ بدل رہا ہے۔ تو انہوں نے دیکھا تو ایک دم خاموش ہو گئے اور کہا کہ مجھے تو ایسا معلوم نہیں تھا، میرا تو ایمان پکا ہے حضرت۔ تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج موسیٰ علیہ السلام بھی ہوتے تو ان کو بھی میری شریعت پر چلنا ہوتا، کیونکہ مسئلہ ایمان کا ہے۔ اور وہ توریت جو تھی تبدیل شدہ تھی، بدلی ہوئی تھی۔ اگر تم پڑھو گے اس کی کسی بات پر تم نے یہ سمجھ کر کہ آسمانی کتاب عمل شروع کر دیا تو ایمان کے لالے پڑ جائیں گے۔ ایمان کے بارے میں اتنی فکر مند اور اتنی چوکسائی کی ضرورت ہے۔ دوسرا ایک واقعہ، محمد بن سیرین، وہ صحابی نہیں ہے، تابعی ہے، بہت بڑے اللہ والے مفسر قرآن ہیں، اور ان کو خوابوں کا علم بہت تھا، خواب کے بارے میں وہ اسپیشلسٹ تھے، ماہر تھے، خوابوں کا علم بہت ان کو اللہ نے دیا تھا۔ تو ایک دن ان کے پاس دو غلط فرقے والے آئے اور کہا کہ حضرت ہم ایک دو حدیث آپ کو سنانا چاہتے ہیں، تاکہ حدیث کا ایک لفظ نہیں سنوں گا میں تم سے، پھر تاکہ حضرت اجازت دیجیے ایک آیت ہم پڑھنا چاہ رہے ہیں آپ کے سامنے، تاکہ ایک آیت بھی تم سے سننا نہیں چاہتا میں۔ ان کے جانے کے بعد ان کے جو مرید تھے یا شاگرد تھے، انہوں نے پوچھا کہ حضرت حدیث تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، قرآن تو اللہ کی کتاب ہے، پھر اس کے سننے میں کیا حرج تھا؟ تو فرمایا زبان کا بھی فرق ہوتا ہے۔ یہ غلط فرقے کے لوگ تھے، اگر وہ حدیث پڑھتے یا قرآن پڑھتے اور اللہ نہ کرے میرے ذہن میں کہیں اس آیت اور اس حدیث کے بارے میں وہی مطلب آ جاتا جو ان کے دماغ میں ہے، تو میرے ایمان کا کیا ہوتا؟ یہ تو بہت پرانے واقعات ہو گئے، اب ہم یہاں آ جاتے ہیں۔ کوئی بھی دینی مسئلہ ہوتا ہے، ہائی لائٹ ہوتا ہے، تو ہم سب کے پاس اتنا وقت ہے کہ ہم یوٹیوب پر جا کر ڈیبیٹ سنیں۔ جیسے ابھی کرنٹ ٹاپک ہے حجاب، یہاں جتنے بیٹھے ہیں نا، میرا اندازہ ہے اللہ ماشاء اللہ کوئی ایسا ہوگا جس نے سوشل میڈیا پر حجاب کے بارے میں سنانا ہو، اور بہت ساروں نے سیاست دانوں کی ڈیبیٹ بھی سنی ہوگی۔
اب وہاں کیا ڈیبیٹ ہوتی ہے بھئی؟ وہاں تو یہ سمجھایا جائے گا کہ حجاب نے عورتوں کو قید کر دیا، یہی بات آئے گی۔ حجاب نے بچیوں کو ایجوکیشن سے روک دیا، حجاب نے بچیوں کی اور مسلمان لڑکیوں کی پرگتی کو روک دیا، یہ بات آئے گی۔ اب جب ایک جھوٹی اور غلط بات 50 مرتبہ کوئی سنے گا تو کیا ہوگا؟ اس کے دماغ میں یہی بات آ جائے گی، اور حجاب تو قرآن کا حکم ہے، شریعت کا حکم ہے، اب اس کے بارے میں شک شبہ پیدا ہو گیا تو کہاں جائیں گے؟ اور اگر ان کو یہ کہو کہ بھائی حجاب ایک شریعت کی چیز ہے تو شریعت کا علم جس کے پاس ہے ان کے پاس جاؤ، تاکہ مول صاحب کے پاس تو جانے کا ٹائم نہیں اپنے پاس، اپنے تو بیٹھے بیٹھے ڈیبیٹ دیکھ لیں گے، گھنٹے کی ڈیبیٹ دیکھیں گے، سماچار میں پورتی میں پڑھیں گے حجاب کے بارے میں، لیکن مولوی صاحب کے پاس جا کے اس کا سولوشن سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ اب مثلا یہاں کوئی ڈاکٹر ہے، اب مثلا یہ ہمارے ہنین ڈاکٹر ہنین ہیں، اب میں ان کو ڈاکٹری کا میں سجیشن دے سکتا ہوں؟ کوئی میری لائن نہیں ہے، میں ان کو کیا مشورہ دوں گا کہ تم اس لائن میں جاؤ، اس لائن میں جاؤ؟ انجینئرنگ میری لائن نہیں، میں کیا سجیشن دوں گا بھائی؟ کوئی مشورہ نہیں دے سکتا۔ لیکن شریعت ہمارے لیے نعوذ باللہ اتنی لولی، اتنی لنگڑی کہ ہر آدمی مشورہ دینے کو تیار ہے، ہر آدمی تفسیر کرنے کو تیار ہے، ہر آدمی مفتی بننے کو تیار ہے، اور ان کو کہا جائے وہاں تاکہ قرآن تو آسان ہے، اللہ نے آسان کیا، ہم خود سمجھ لیں گے ترجمے سے۔ واہ بھائی واہ! ایک آلو بیچنے والا ڈاکٹر کو مشورہ نہیں دے سکتا، لیکن وہ آلو بیچنے والا قرآن کی تفسیر میں رائے دے سکتا ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ! یہ ہمارا دوگلا پن ہے۔ اگر کوئی میڈیا میں آ کے قرآن کی بات، دیکھو بالکل نئی بات کہہ رہے ہیں، یہ صحیح ہے، مولوی لوگ تو بس 1400 سال آسمان کے اوپر کی، زمین کے نیچے کی، بیچ کی تھی کچھ بات جو نہیں کرتے، یہ جماعت والے بھی ایسے اور مولوی بھی ایسے۔ یہ ہم سب کا مس انڈرسٹینڈنگ ہے، غلط فہمی ہے۔ اس لیے جو مسئلہ جہاں کا کوئی کچھ مسئلہ ہوتا تو وکیل کے پاس لکھوانے نہیں جاتے کہ بھئی کیسے درخواست لکھنے کی، کورٹ میں کچھ کرنا ہو تو میں درخواست لکھوں گا کہ وکیل لکھے گا، حالانکہ پورا میٹر میرا لکھے گا، لیکن کون؟ وکیل لکھے گا۔ ٹھیک ہے، میں قرآن حدیث جانتا ہوں، لیکن کورٹ میں کالا کوٹ پہن کے جا کے میں کیس لڑ سکتا ہوں حجاب کا؟ نہیں لڑ سکتا ہوں بھائی میں۔ جس کا جو کام ہے وہ کرے گا۔ تو اس لیے اب حجاب کے بارے میں ہمیں کہاں سمجھنے کا؟ کہ آج تک چینل پر، 18 نیوز پر، گجرات سماچار میں، گجرات متر میں، صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ کہاں سمجھنے کا؟ قرآن والوں کے پاس، علماء نے حجاب کے بارے میں عقلی، نقلی، ریشنل ہر قسم کی بات بتائی ہے۔ حجاب سے پرابلم نہیں ہے، حجاب کسی چیز میں رکاوٹ نہیں۔ اسلامی ہسٹری دیکھ لیں آپ کو بتاؤں، دنیا کی سب سے پہلی یونیورسٹی قائم کرنے والی لیڈیز تھی، وہ مسلمان تھی۔ اب کوئی پرابلم؟ اگر ایجوکیشن میں حجاب، اور وہ با حجاب تھی، ایسی بھی نہیں آوارہ نہیں تھی، وہ کیا آدھا پہن کے آ گئی وہ یونیورسٹی میں چانسلر بن کر، ایسا نہیں ہے۔ حجاب کوئی رکاوٹ کی چیز نہیں ہے۔ حجاب تو عورتوں کے لیے کیسی ہے بھائی؟ کیسا ہے؟ تاکہ اس کی سیکیورٹی ہے بھائی۔ ایک عقلی بات سمجھیے کہ جو قیمتی چیز ہوتی ہے نا، اس کو کہاں رکھا جاتا ہے؟ روڈ پہ۔ سب کے گھر پر زیورات ہے تو وہ گھر میں گھستے ہی کھیلی ہوتی وہاں لٹکے رہتے، سونے کی چین ہے سب کے گھر میں۔ صحیح کہہ رہا ہوں نہیں میں صحیح کہہ رہا ہوں۔ دروازے میں گھستے جو کیلی ہوتی ہے وہاں لٹکے رہتی ہے سونے کی چین، اور وہ بگسرے کا رہتا ہے، وہ بالکل کہاں رہتا ہے بگسرے والا؟ تجوری کے اندر۔ بگسرے والا لٹکتا رہتا ہے، سونے کی چین اندر ہوتی ہے۔ کیا ہوا بھائی؟ سستا ہے نا سونا، قیمتی ہے،
40-42 ہزار کا تولہ۔ اخروٹ، تو اخروٹ کے اندر جو چیز ہوتی ہے قیمتی ہے کہ وہ قیمتی ہے کہ قیمتی نہیں ہے، تو اللہ نے اس کو کیسا کور دیا تھا کہ پتھر سے ٹوٹے ایسا۔ اصلی بادام دیکھی ہوگی نا آپ لوگوں نے، آپ کو بڑے ہوئے پوچھنا بھی نہیں چاہیے، اصلی بادام کور میں آتی ہے، جیسے اخروٹ آتے ہیں، بادام قیمتی چیز، تو اس کو اللہ نے کور دے دیا کور۔ تو عورت قیمتی چیز ہے، اس لیے اللہ نے اس کو پردہ دے دیا۔ سیدھی سیمپل بات ہے۔ مولانا سجاد صاحب ایک مرتبہ ہوائی جہاز میں سفر کر رہے تھے، تو وہ ایئر ہوسٹس ہوتی ہے نا، اس نے سوال کیا کہ یہی سوال حجاب والا کہ حضرت آپ لوگ تو بس عورتوں کو آگے ہی نہیں بننے دے رہے۔ تو مولانا نے اللہ سے دعا کی، تو ایک دم اس وقت ایک مسئلہ چل رہا تھا امریکہ کا، کہ امریکہ میں ایک کورٹ نے عجیب اور غریب فیصلہ دیا تھا۔ کیا فیصلہ تھا؟ مسئلہ کیا تھا کہ ایک آدمی اپنی کار میں قیمتی چیز لے کے جا رہا تھا، اور وہ ایک چوراہے پر گیا، اور چوراہے پر اس نے بیگ نکالی اور بیگ وہاں رکھی اور کھول کے رکھ دی اور چلا گیا، اور اس نے کچھ سیٹنگ ایسا کیا تھا تاکہ پکڑا جائے، اور اس کے بعد ایک آدمی ادھر ادھر دیکھ کر کوئی دیکھ نہیں رہا، وہ بیگ اٹھائی اور چلا، تو سی سی کیمرے سے اس چور کو پکڑا گیا۔ تو چور پر تو کیس لگایا، جو بھی ڈنڈ لگایا فائن تھا، لیکن وہ جو جس کا تھا نا وہ رکھ کر گیا تو اس پر بھی فائن لگایا کورٹ نے۔ کہا بھائی اس پر کیوں؟ تو لاجک کیا بتایا کورٹ نے کہ اتنی قیمتی چیز آپ نے چوراہے پر کیوں رکھی؟ ایئر ہوسٹس کو بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ اسلام میں عورت کو عزت دی ہے، اس لیے چھپا کے رکھا ہے۔ اسلام میں عورت کو گھر کی رانی اور گھر کی مالکن بنایا ہے، محفل کی شمع نہیں کہ کلبوں میں آ کے ڈانس کرے اور بازار میں آ کے نوجوانوں کے دلوں کو اپنی طرف لبھانے کے لیے اس کو نہیں بنایا، بلکہ اس سے آگے ایک اور غیر مسلم سے مولانا عتیق الرحمن سنبھلی جو مولانا سجاد کے بڑے بھائی، ابھی انتقال ہوا 2 ہفتے ہوئے، ان کی غیر مسلم سے ملاقات ہوئی ٹرین میں، تو اس نے یہی سوال کر ڈالا حجاب کا۔ تو مولانا نے کہا کہ اصل میں انہوں نے ایک مثال سے سمجھایا، مثلا قاری صاحب، بھائی ہم سب کا احترام ہے کہ نہیں؟ اب بھائی میں قاری صاحب کو ملنے جاؤں گا تو لنگی پہن کے جاؤں گا ملنے، نیکر پہن کے جاؤں گا، گنجی پہن کے جاؤں گا، ارے کتنا بھی ہوگا صحیح ٹوپی ووپی کر کے ملنے جاؤں گا قاری صاحب کو، آپ بھی اور میں بھی۔ اور قاری صاحب کو میں اور آپ ملنے جائیں گے تو قاری صاحب مجھے اور آپ کو لنگی پہن کے ملنے آئیں گے، کیوں بھائی؟ قاری صاحب کا ایک لیول ہے، امام ہے، مقام ہے، تو اس مقام کی وجہ سے وہ پابندی آ گئی، اور اس مقام کی وجہ سے میں اور آپ بھی پابندی کر رہے ہیں، تاکہ اللہ نے عورت کو ماں بننے کے لیے بنایا ہے۔ کس لیے بنایا ہے؟ آج نہیں کل وہ ماں بنے گی، اس کا ایک مقام ہے، فطری نیچرل یہ مقام ہے، اس لیے اس کو یہ پابندی دی کہ کہیں بعد میں تیری اولاد کو کوئی یہ نہ کہے کہ تیری ماں تو ایسی تھی۔ سوچو تو صحیح۔ لیکن ہم ڈیبیٹ میں یہ باتیں سمجھنے جاتے تو سمجھ میں آئے گی، اس سے تو میرا اور آپ کا بھی ایمان چلا جائے گا۔ تو اس لیے ہم کوشش کریں کہ ہم دین گوگل سے نہیں سمجھیں گے۔ نوجوانوں میں ایک بیماری، کیا بیماری؟ کوئی بھی مسئلہ آوے تو کہ اب تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں مفتی گوگل، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مفتی کا لفظ گوگل کے لیے حد ہو گئی۔ ان کی انفارمیشن ہو سکتی ہے صحیح بھی ہو غلط بھی ہو، لیکن اس کا وہ مقام نہیں، یہ تو ہمیں گمراہ کرنے کے لیے ہے، اس سے استفادہ کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، لیکن وہ ہمارا مفتی نہیں ہو سکتا، وہ ہماری گائیڈ لائن دینے والا نہیں ہو سکتا۔ ہم تو انہی سے سمجھیں گے جو قرآن اور حدیث سے سمجھے ہوئے، جنہوں نے زندگیاں کھپائی ہو اللہ رسول کے دین کو سمجھنے کے لیے۔ ہم ایرے گہرے نتھو کھیرے کے پاس نہیں جائیں گے، یہ دشمنوں کی چالیں ہیں کہ ہمیں عوام کو علماء سے اور علماء کو عوام سے دور کر دے، تاکہ نہ رہے بانس نہ بجے بنسر۔
پھر جب آدمی اپنے درخت سے کٹ جاتا ہے تو اس کو جہاں لے جانا، درخت کی کٹی ہوئی رسی کا، کٹی ہوئی لکڑی کا کوئی پتہ ہوتا ہے؟ ایک یہ گھر میں، ایک اس گھر میں، ایک اس گھر میں، وہ تتر بتر ہو جاتی ہے، اس کا کوئی مقام نہیں رہتا۔ اس لیے ہمیں یہ چیزیں سمجھنی ہوگی، یہ شیطانی وساوس ہے۔ اس لیے قرآن نے عجیب تعبیر استعمال کی کہ یہ وسوسے جنات اور شیطان بھی ڈالتے ہیں اور انسان بھی۔ تو یہ انسان شیطان ڈیبیٹ میں بیٹھ کے ڈالتے ہیں، سوشل میڈیا پر آ کے ڈالتے ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے کہ قرآن آج اترا، من الجنۃ والناس آج اتری، ایسا لگا؟ ہاں، قرآن کی یہ تاثیر ہے کہ اس کی ہر آیت آج اتری ہے، اس میں ہر زمانے کے لیے رہبری ہے۔ قرآن ایسا نہیں، وہ تو قرآن کو ہم نے کون سی کتاب سمجھ لیا، برا مت لگا، خطیے کی کتاب سمجھ لیا۔ زندوں کے لیے ہم نے نہیں سمجھا اس کو، مردوں کے لیے سمجھ رکھا۔ تو مردے تو بیچارے فائدہ اٹھا ہی رہے، ہم ثواب دیتے ہیں تو، لیکن زندے محروم ہیں، میں اور آپ محروم۔ اس لیے باتیں تو عربی ہے، ٹائم ہو چکا ہے۔ تو یہ وسوسے کی ایک شکل تو، دوسرے وسوسے کی شکل گناہ کا خیال کہ یہ کر لوں، یہ کر لوں، یہ کر لوں، شیطان وسوسہ ڈالتا ہے۔ تو یہ وسوسہ آنا برا نہیں، ہم سب انسان ہیں، برے خیالات آ سکتے ہیں، لیکن اس پر عمل کرنا یہ برا ہے، اس پر عمل کرنا برا ہے۔ اللہ سے پناہ مانگے کہ اللہ مجھے بچنا ہے، مجھے بچانا ہے۔ اسی طریقے سے ایک وسوسہ عبادت میں، ایک آدمی وضو کرنے بیٹھتا ہے، وضو کر لیے بیچارے نے کمپلیٹ، لیکن اٹھتا ہے کہ یار کوہنی سوکھی رہ گئی ہے۔ کیا شک آیا اس کو، وسوسہ کیا آیا؟ اور پھر بیچارہ کوہنی دھونے بیٹھا، وہ اٹھ کے ابھی مسجد کے دروازے، یار شاید یہ دوسرے آدمی رہ گئی ہے، پھر گیا، پھر دھوئی، پھر رکعت بند، یار پیر رہ گئے سوکھے۔ یہ وسوسہ آتا ہے عبادت میں، وضو بھی عبادت، نماز بھی عبادت، تو اس پر عمل نہیں کرنے، اس کو سمجھانے کا کہ وضو ہو گیا ہے۔ ہاں ایک تو واقعی میں سوکھا ہے، دکھ رہا ہے، تب تو الگ چیز ہے، لیکن اس وسوسے کا علاج کیا ہے کہ میرا ہاتھ گیلا ہی ہے، دھو ڈالا ہے، یوں کر کے نماز میں آ جاتا ہے۔ حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو ایسا شک ہوا تو ایک مرتبہ ہاتھ دھویا، پھر دوسرے ہاتھ کا شک ہوا، دوسرا دھویا، پھر پیر کا آیا تاکہ یہ شیطان بدماش وسوسے ڈال رہا ہے، جا کے نماز پڑھ لی، سارے شک دور ہو گئے۔ اندر جائیں گے نہیں تو یا نماز چھوٹ جائے گی، 15 مرتبہ وضو کرواتا رہے گا ہمارے سے، اور نماز چھوٹ جائے گی، اور پھر کچھ دنوں میں وہ آدمی مایوس ہو جائے گا کہ یار میرے تو نماز ہوتی نہیں، نماز چھوڑ دے گا۔ اس لیے کسی کو ایسا ہوتا ہے، کبھی کبھی کہ آدمی پیشاب کر کے آئے، ٹھیک ہے، وضو کرنے میں اب قطرے نہیں گر رہے، اب وضو کرے گے چھینٹے، یار پینٹ پہنی ہے، گیلا گیلا دکھ رہا ہے، یہ پیشاب دھو کے آئے اس لیے بھی گیلا ہے، وضو کا پانی ہو رہا ہے اس لیے بھی گیلا ہے، اب کیا یار پیشاب ہے، پیشاب۔ تو شک کی وجہ سے آدمی وہی کا وہی بیٹھا رہتا ہے۔ تو ایسا نہیں، آدمی اللہ پر بھروسہ کر کے کہ یہ شک واقعی میں اگر قطرہ گیرا ہے تب تو آدمی دھو لے گے، پھر وضو کر لے گے، لیکن ایسا نہیں ہے تو شک میں پڑنے کی ضرورت۔ یہ عبادت میں شیطان اس طرح شک میں ڈالتا ہے۔ اسی طریقے سے نماز وغیرہ میں دکان، مکان، کھیت آتا ہے نا، سب کو آتا ہے، جیسا جیسا فیلڈ، تو آدمی یہ آنا بھی برا نہیں، لیکن آگے تو فوراً میں نماز پڑھ رہا ہوں، اندر نا وہ شیطان تو یوں، وہ آپ کو قصہ معلوم ہوگا، ایک دکان حلوائی پہ گئے اور چاشنی لے کر دیوار پہ لگا دی، مکھی آئی، مکھی کے بعد چھپکلی آئی، چھپکلی کے بعد بلی آئی، بلی کے بعد کتا آیا، پھر دھڑام سے سب ادھر ادھر دھمال ہو گئے۔ تو شیطان تو یوں دکان کر کے چلا جائے گا، وہ ہمیں حساب کرنے جانے کی ضرورت نہیں، نماز میں واپس آنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ سے دعا بھی مانگے ہر قسم کے وسوسے سے بچنے کی، اور یہ خصوصاً جو شروع میں بات کہی گئی ایمان کے تعلق سے، اسلامی احکام کے تعلق سے، ہمیں علماء اصغر حاصل والوں کے لیے پورا مدرسہ ہے، آپ کا لائبریری ہے، مفتی ہے، مولوی ہے، 24 گھنٹے آپ کو خدمت مل سکتی ہے۔ اس لیے ہمیں تو
نہ گوگل کے پاس جانے کی ضرورت ہے، نہ ڈیبیٹ میں جانے کی ضرورت ہے، بلکہ ہم قرآن اور حدیث کے سمجھنے والوں سے سمجھیں۔ اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرماوے اور قرآن سے تعلق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت،